سوچیے، ایک ایسی دنیا جہاں زمین اچانک ختم ہو جاتی ہے اور اس کے آگے صرف انجان سمندر کا راج ہو۔ ہزاروں سال پہلے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہیں پر دنیا ختم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے آگے بس پانی ہی پانی ہے۔ اسی لیے اس جگہ کو اینڈ آف دی ورلڈ کہا گیا، جسے اسپینش زبان میں فسٹیرا کہا جاتا ہے۔ اس انجان اندھیرے کے آگے جانے کی ہمت بہت کم لوگوں میں تھی۔ سمندر یہاں صرف پانی نہیں تھا، یہ ایک امتحان، ایک خوف تھا۔ لیکن اسی اندھیرے میں انسان نے ایک ایسی امید جلائی، ایک ایسی روشنی جو 2000 سالوں سے آج تک بجھی نہیں۔ یہ صرف پتھر اور اینٹ کی دیوار نہیں ہے، یہ وقت کا وہ گواہ ہے جس نے بڑی بڑی حکومتیں ابھرتے اور گرتے دیکھیں، جس نے طوفان، جنگ اور صدیوں کا سفر خاموشی سے سہا ہے۔ یہ ہے دی ٹاور آف ہرکولس، جسے اسپین میں تورے دے ہرکولس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں کی ہوا میں آج بھی سمندر کی چیخیں گونجتی ہیں اور لہریں جیسے ہرانے جانے والے سے پوچھتی ہوں، کیا تم اندھیرے سے گزرنا جانتے ہو؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے گلیسیا کے بالکل نارتھ ویسٹ کونے سے۔ گلیسیا کا ایک شہر اکرونیا، اٹلانٹک اوشن کے کنارے، چٹانوں پر کھڑا ہوا ایک تنہا ٹاور، سمندر کے سامنے سینہ تان کر کھڑا، جیسے صدیوں سے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ جگہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی تھی۔ اس کوسٹ لائن کو سیلر کوسٹا دے مورتے یعنی موت کے ساحل کے نام سے جانتے تھے، اور ہر سال ہزاروں جہاز اس اندھیرے میں ڈوب جاتے تھے۔ گلیسیا اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی دہشت کے لیے بھی مشہور تھا۔ صدیوں پہلے جب ماڈرن میپس اور GPS کا کوئی وجود نہ تھا، جب سمندر کا سفر صرف ہمت اور قسمت کا کھیل ہوتا تھا اور رومن سیلرز اس جگہ کو دیکھ کر کانپ اٹھتے تھے، اس دور میں رومن امپائر اپنی طاقت کے عروج پر تھا۔ ان کے جہاز دنیا بھر میں سفر کرتے تھے، لیکن اس بے رحم سمندر کے سامنے روم کی قوت بھی کمزور پڑنے لگی تھی۔ رومنز کو کچھ ایسا چاہیے تھا جو اندھیرے سے لڑے اور طوفانوں سے مقابلہ کرے اور ان کے جہازوں کو موت سے بچا سکے۔ پھر آتا ہے 1 سینچری AD کا زمانہ، جو دنیا تلواروں، جنگوں اور سلطنتوں کی لڑائی میں الجھی ہوئی تھی۔ اسی خطرناک ساحل پر ایک رومن آرکیٹیکٹ نے کاغذ پر نہیں پتھر پر اپنا خواب لکھنا شروع کیا۔ اس وقت اس جگہ کو فارم بریگانتم کہا جاتا تھا۔ یہ صرف ایک ٹاور نہیں تھا، یہ امید کی روشنی تھی۔ یہ سمندر کے اندھیرے میں جلنے والی ایک ایسی شمع تھی جو آنے والی صدیوں تک بجھی نہیں۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے ایک ایسی کہانی جو وقت، طوفان اور تاریخ تینوں کو مات دے جاتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب روم پوری دنیا کو کنٹرول کرتا تھا، لیکن یہاں اس چٹان پر ان کا مقابلہ کسی فوج سے نہیں بلکہ سمندر کی طاقت سے تھا، اور انہیں جیتنے کے لیے اس لائٹ ہاؤس کی ضرورت تھی۔ لیکن ہر مہان عمارت کے پیچھے اینٹوں اور پتھروں سے پہلے ایک کہانی ہوتی ہے، ایک میتھ جو وقت کے ساتھ حقیقت سے گھل مل جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس ٹاور کا نام ٹاور آف ہرکولس یوں ہی نہیں پڑا۔ ایک پرانے گریک لیجنڈ کے مطابق گریک ہیرو ہرکولس یہیں آیا تھا اور یہاں اس کی ملاقات ہوئی ایک خوفناک جائنٹ گریون سے۔ کہانی کہتی ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک سمندر کے کنارے ایک بھیانک لڑائی ہوئی۔ آخر کار ہرکولس نے اسے ہرا دیا، اس کا سر کاٹ کر اسی زمین میں دفن کیا، اور پھر اس کی قبر کے اوپر ایک ٹاور تعمیر کیا گیا۔ آج بھی ٹاور کے نیچے جو اسکلز اور کراس بونز کے نشان بنے ہوئے ہیں، وہ اسی پرانی داستان کی یاد دلاتے ہیں، جیسے پتھر بھی کہانیاں یاد رکھتے ہوں۔ مگر اگر ہم متھ کی دھن سے باہر نکل کر حقیقت کی روشنی میں آئیں تو اصل کہانی شاید اور بھی زیادہ حیران کرنے والی ہے۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ اس ٹاور کو بنانے والا کوئی ڈیمی گاڈ نہیں بلکہ ایک عام انسان تھا، جس کا نام گیوس سیوس لوپس تھا۔ آج بھی وہاں موجود ایک پرانے پتھر پر اس آرکیٹیکٹ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے یہ ٹاور مارس کے نام پر ڈیڈیکیٹ کیا، جو رومن گاڈ آف وار مانا جاتا تھا۔ ذرا سوچئے، وہ زمانہ جب نہ ماڈرن مشین تھی، نہ کرینز، نہ ایڈوانس ٹیکنالوجی، صرف انسانی ہاتھ اور ان کی سٹیل جیسی ڈٹرمنیشن۔ لوپس نے اس ٹاور کو الیگزینڈرا کے لائٹ ہاؤس کے ڈیزائن سے انسپائر ہو کر بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ ٹاور ذرا سا بھی غلطی سے گر گیا تو ہزاروں زندگیاں اس بے رحم سمندر میں غرق ہو سکتی ہیں۔ یہ صرف ایک بلڈنگ نہیں تھی، یہ سیلرز کے لیے امید کی روشنی تھی، زندگی اور موت کے بیچ کی وہ لکیر تھی
اسے پار کرنا ہر سفر کا امتحان ہوتا ہے۔ اس جگہ کی اہمیت صرف رومن امپائر تک محدود نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ یہ ٹاور مختلف قوموں، روایتوں اور کہانیوں کا مرکز بنتا چلا گیا۔ آرس میتھولوجی کی سب سے پرانی اور سب سے اتھینٹک کتابوں میں سے ایک لیبر گبالا ایرین، جسے دی بک آف انویژن بھی کہا جاتا ہے، ہمیں اس کہانی کا ایک بالکل نیا پہلو دکھاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق ایک سیلٹک کنگ بریوگان نے یہاں پر ایک ٹاور تعمیر کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹاور اتنا بلند تھا کہ ایک دن اس کے بیٹے نے اس کی چوٹی سے دور سمندر کی طرف دیکھا اور اسے نظر آئی کہ ہری بھری زمین، وہ زمین جو بعد میں آئرلینڈ کے نام سے جانی گئی۔ اب سوچئے، سمندر کے اس پار ایک نئی دنیا کا خواب، اور ایک ٹاور جو صرف روشنی نہیں، روایت اور تصور بھی پھیلا رہا ہے۔ صرف متھ ہی نہیں، ہسٹری بھی اس بات کی گواہ ہے۔ 5th سینچری کے مشہور ہسٹورین پاولو اوروسیوس اپنی رائٹنگ میں اس جگہ کو ایک اہم لینڈ مارک کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ٹاور برطانیہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے، جیسے سمندر کے راستوں کو کسی خاموش اشارے سے دیکھ رہا ہو۔ یہ تمام ریفرنسز ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ٹاور آف ہرکولس صرف اسپین کا ایک مونومنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری یورپین ہسٹری کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں متھ، کتابیں اور حقیقت ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں۔ لیکن وقت سب سے بڑا دشمن ہے۔ رومن امپائر گر گیا، سلطنتیں بکھر گئی، صدیاں گزر گئی، اور یہ ٹاور جو کبھی سمندر کا رہنما تھا، ویرانیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ مڈل ایجز کے دور میں لوگ اس عمارت کو ٹریجر نہیں بلکہ پتھروں کا ذخیرہ سمجھنے لگے۔ اس کے پتھر نکال کر اپنے گھر اور اپنے کاسلز بنانے لگے۔ دھیرے دھیرے یہ ٹاور ٹوٹنے لگا، جیسے وقت اسے دھیرے دھیرے مار رہا ہو۔ یہ روشنی کا مینار لگ بھگ مر چکا تھا۔ پھر آتا ہے 18 سینچری کا زمانہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عقل اور سائنس کو سمجھنے کا دور تھا۔ اس دور میں کنگ چارلس III نے ایک فیصلہ کیا، اسے بچانا ہوگا، اور یہیں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ انجینئر اوستاکیو گیانینی کو ذمہ داری دی گئی۔ اس نے ایک کمال کا کام کیا۔ اس نے پورے رومن ٹاور کو توڑا نہیں، نہ ہی اس کی روح کو چھیڑا، بلکہ اس نے اس کے چاروں طرف ایک نیا شیل، ایک نئی دیوار کھڑی کر دی۔ جو آج ہم باہر سے دیکھتے ہیں وہ ہے 18 سینچری کا نیو کلاسیکل ایکسٹیریئر، سیدھی لکیریں، بیلنس اور شاندار سیمیٹری۔ لیکن اگر آپ اندر جاتے ہیں تو وہاں آج بھی وہی 2000 سال پرانا رومن کور زندہ ہے، ایک عمارت کے اندر جیسے دوسری عمارت، جیسے ایک نئے جسم میں پرانی روح محفوظ ہو۔ اور شاید اسی لیے یہ ٹاور صرف کھڑا نہیں ہے بلکہ ابھی بھی کام کر رہا ہے۔ یہ دنیا کا اکلوتا رومن لائٹ ہاؤس ہے جو آج بھی فنکشنل ہے۔ اسی وجہ سے یونیسکو نے اس جگہ کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا، کیونکہ یہ صرف پتھر نہیں، انسانی ضد، علم اور یادوں کی روشنی ہے۔